پہاڑوں کا سینہ چیر کر محل بنانے والی عظیم قوم سمود، انہیں لگتا تھا کہ ان ٹھوس چٹانوں میں انہیں موت کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ دیکھو ان مضبوط چٹانوں کو، کون ہے جو ہماری اس طاقت اور عظیم شہر کو میٹا سکے؟ جب ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور شرک سے روکا تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی، اگر تم سچے نبی ہو تو اس سامنے والی چٹان سے ایک جیتی جاگتی اوتھنی نکل کر دکھاؤ، پھر ہم مان لیں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹی اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم و شان اونٹنی نکل کر باہر آ گئی۔ یا اللہ، یہ چٹان سے کیسا جانور نکل آیا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سختی سے تاکید کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے زمین پر چڑھنے دو اور اسے کوئی نقصان مت پہنچانا۔ کچھ وقت تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر ان کا گھمنڈ ان کے ایمان پر حاوی آ گیا۔ اونٹنی کی ہیبت سے ان کے جانور ڈرتے تھے اور اسے دیکھ کر انہیں اپنی جھوٹی موٹی طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ 9 سرداروں نے ایک خوفناک سازش کی۔ کب تک ہم اس جانور سے ڈرتے رہیں گے؟ مارو اسے اور قصہ ختم کرو۔ انہوں نے بے دردی سے اس بے زبان اونٹنی پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ ہم نے مار دیا تمہارا اوتھنی کو، لے آؤ اپنے اللہ کا عذاب اگر تم واقعی نبی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں درد تھا۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے پاس اب اپنی زندگی کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد مہلت ختم۔ زمین اور آسمان پہ ایک عجیب سی خاموشی تھی اور پھر تیسرے دن کی صبح جو کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک ایسی خوفناک چیخ آئی جس نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا۔ کیا آواز کہاں آ رہی ہے؟ بچو! ساتھ ہی زمین بری طرح کانپنے لگی۔ ان کے وہ مضبوط پہاڑی محل جن کا انہیں گھمنڈ تھا، انہیں بچانا سے چند لمحوں میں اپنی طاقت پر غرور کرنے والی قوم سمود اپنے ہی گھروں میں اوندے منہ مردہ پڑی تھی۔